ہم جب دور رفتہ کی ورق گردانی کرتے ہیں اور تذکرہ اس زمانے کی وزداری کا چھڑتا ہے تو اس دور کے باکمالوں کے آپس کے گلے شکوے بھی کسی فن پارے سے کم نظر نہیں آتے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں اگر کسی عزیز کا ہمارے دروازے سے گزرنے کا اتفاق ہو اور وہ بغیر ملاقات کیے گزر جائے تو شاید ہمارے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑے، یا پھر شاید برا مان کر اس سے ترک تعلق ہی کر لیا جائے اور موقع ملتے ہی جلی کٹی سنا کر دل کی بھڑاس نکال دی جائے۔ مگر وہ زمانہ اور تھا جہاں بے رخی کو تغافل اور اس تغافل کو ایک بڑی شرمندگی سمجھا جاتا تھا اور اس کا شکوہ بھی ہوتا تھا۔ مگر صاحب یہاں شکوہ شکوہ نہیں بلکہ شاہکار ہوتا تھا۔ شکوے کو نفاست کے ایسے سانچے میں ڈھالا جاتا کہ مخاطب شرمسار بھی ہوتا اور سامنے والے کی فصاحت اور بلاغت پر اش اش کر اٹھتا۔ میں ہوں بابر امام، اور آج ریڈیو اردو پر سنیے دو دلچسپ قصے جہاں شکوے کو حسن بیان کا وہ رنگ دیا گیا کہ لفظوں کی خوشبو آج بھی برقرار ہے۔ ایک روز دیوان فضل اللہ خان بگھی میں سوار مرزا غالب کے مکان کے پاس سے انہیں ملے بغیر گزر گئے۔ مرزا صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک رخہ دیوان جی کو لکھ بھیجا۔ لکھتے ہیں کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی کبھی تو اس طرف سے گزرتے ہیں اور میں سلام کرنے کو دروازے پر حاضر نہ تھا۔ جب رقہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت بگھی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے چلے آئے۔ دیوان صاحب تو غالب کی شگفتہ مزاجی کے پہلے سے قائل تھے۔ اس رقے نے سونے پہ سہاگا والا کام کیا اور وہ کھچے چلے آئے۔ اب سنیے دوسرا قصہ جہاں مرزا کے قلم نے ایک بزرگ کی خوشخطی کا ایسا تجزیہ کیا کہ ظرافت کی ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ ایک خانقاہ کے بزرگ تھے جن سے غالب بہت خلوص رکھتے تھے اور ان سے بے تکلف بھی بہت تھے۔ انہوں نے غالب کو ایک خط لکھا۔ شاہ صاحب کی تحریر نہایت شکستہ تھی اور پڑھنے میں خاصی دشواری ہوتی تھی۔ خط غالب کو ملا اور خط کھولا تو عبارت ایسی کہ ایک لفظ نہ پڑھا جائے۔ غالب نے انہیں فوراً جواب لکھا کہ پیر و مرشد، آپ کا خط ملا، چوما چاٹا آنکھوں سے لگایا، آنکھیں پھوٹیں جو ایک حرف بھی پڑھا ہو تعویذ بنا کر تکیہ میں رکھ لیا، نجات کا طالب غالب۔ تو جناب یہ تھا غالب کا وہ رنگ سخن جہاں شکایت بھی ایک فن بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں الفاظ اپنی حرمت کھو رہے ہیں، غالب کے یہ قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ غالب کا کون سا رنگ آپ کو زیادہ پسند ہے۔